ترحم بر پلنگ تیز دنداں، ستم گاری بود بر گوس پنداں۔ ترحم رحم کرنا، بر پلنگ جانور تیندوے پر، چیتے کے علاوہ ایک درندہ جانور تیندوا بولتے ہیں۔ تیز دندہ تیز دانتوں والے، تیز دانتوں والے تیندوے پر رحم کرنا، تیز دانتوں والے تیندوے پر رحم کرنا۔ ستم گاری بود ظلم ہوگا بر گوس پندہ، بکریوں پر۔ گوس پند مانے بکریاں۔ تو تیز دانتوں والے تیندوے پر رحم کرنا، بکریوں پر ظلم ہوگا، بکریوں پر ظلم ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ یا بود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، بود ہوتا ہے ہوگا۔ تو تیز دانتوں والے تیندوے پر رحم کرنا، بکریوں پر ظلم ہوگا۔ ہر کے راہ دشمن پیشست، اگر نہ کشد دشمن خیشست۔ ہر وہ شخص جس کے دشمن پیشست، ہر وہ شخص جس کے سامنے دشمن ہے۔ ہر کے راہ پیشست، جس کے سامنے دشمن ہے، اگر نہ کشد، اگر نہ مارے دشمن خیشست، تو اپنا دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ ہر وہ شخص جس کے سامنے دشمن ہے اور مارنے پر قادر ہے، اگر نہ مارے تو دشمن خیشست، خود اپنا ہی وہ دشمن ہے کہ آج دشمن کو چھوڑ دے گا، کل اپنے لیے جو ہے وہ گڈھا کھود رہا ہے۔ سانپ سامنے ہو، مارنے پر قادر ہے، گھر میں کہے چھوڑ دو چھوڑ دو۔ ہر کے راہ دشمن پیشست، اگر نہ کشد دشمن خیشست۔ ہر وہ شخص اگر جس کے سامنے دشمن ہے، اگر نہ مارے دشمن خیشست، تو اپنا دشمن ہے۔ بیت سنگ در دست و مار بر سنگ، سنگ مانے پتھر، در دست ہاتھ میں ہے، ہاتھ پتھر ہاتھ میں ہے، وہ مار بر سنگ، اور مار سانپ پتھر پر ہے۔ مار کیا ہے؟ مار مانے سانپ۔ بر سر سنگ، تو پتھر جو ہے وہ ہاتھ میں ہے اور سانپ پتھر پر ہے۔ ایسے عالم میں خیرہ رائی بود، یعنی بدعقلی بے وقوفی ہوگا، قیاس سوچنا۔ ایسے عالم میں سوچنا اور درنگ اور دیر کرنا، تاخیر کرنا کیا ہوگا؟ بے وقوفی ہوگا۔ پتھر ہاتھ میں ہے اور سانپ پتھر پر ہے۔ خیرہ رائے بود، قیاس و درنگ یعنی سوچنا اور تاخیر کرنا۔ خیرہ رائے بود بے وقوفی ہوگا، بے وقوفی ہے۔ ہو گیا؟ قیاس مانے سوچ و بچار کرنا، درنگ مانے تاخیر کرنا۔ تو قیاس عالم میں سوچنا اور تاخیر کرنا بے وقوفی ہوگا۔ وَگِرُوہِ بَخِلَافِهِ مَصْلِحَتْ دیداند، گروہ مانے ہوتا ہے جماعت، اور ایک جماعت نے بخلافی اس کے برخلاف مصلحت دیداند، اور ایک جماعت نے اس کے برخلاف مصلحت پہچانی ہے، مصلحت سمجھی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ایک دم مار دینا نہیں چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَگِرُوہِ بَخِلَافِهِ مَصْلِحَتْ دیداند، اور ایک جماعت نے اس کے برخلاف مصلحت سمجھی ہے، کیا؟ گفتاند، انہوں نے کہا ہے، در کشتن بندیاں تامل اولا ترس۔ کیا ہے؟ تامل مانے غور و فکر کرنا، بندیاں بندی کی جمع ہے، مانا ہے قیدی۔ کشتن مصدر مار ڈالنا، قیدیوں کو مار ڈالنے میں تامل اولا ترس، غور و فکر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ہے در کشتن بندیاں، یعنی بیڑیوں کس کو؟ قیدیوں کو مار ڈالنے میں غور و فکر کرنا
زیادہ بہتر ہے بحکم آنکھیں، اور اس کا سبب یہ ہے، بحکم آنکھیں مطلب سبب اس کا یہ ہے، سبب یہ ہے کیا کہ اختیار باقی، کہ اختیار کیا ہے، باقی ہے، غور و فکر کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے قیدی، تو اختیار کیا ہے یہاں پر، باقی ہے کہ توا کشت کے مارے بھی جا سکتے ہیں، وہ توا ہشت اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو ابھی کیا ہے، غور و فکر کر لیں، جب چلے جائے گا ہاتھ سے مر جائیں گے تو پھر سوچ کے کیا فائدہ ہوگا۔ تو ایک گروہ نے اس کے خلاف مسئلہ سمجھی ہے، وہ گفتان اور ہونے کا ہے درکشتن بندیاں، قیدیوں کو مار دینے میں تحمل اولا ترس، غور و فکر کرنا زیادہ بہتر ہے، با حکم آکے اختیار باقی، سبب اس کا یہ کہ اختیار باقی ہے، توا گشت مارا بھی جا سکتا ہے، وہ توا ہشت اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اگر بے تعمل کشتہ شود، اگر بغیر و فکر کریے مارے گئے، اگر بغیر غور و فکر کیے آ گیا، اگر بے تعمل مانے غور و فکر کرنا، اگر بغیر غور و فکر کے کشتہ بود مارے گئے، محتمل است، تو اس بات کا احتمال ہے کہ مصلحت فوت شود، کیا ہے مصلحت فوت ہو جائے، مصلحت ان کو زندہ رکھنے میں تھی، راز تھا ان کے پاس، اب مار دیے تو راز بھی چلا گیا۔ اس بات کا احتمال ہے کہ مصلحت فوت شود کے مصلحت فوت ہو جائے، وہ تدارو کے مثل ممتنع باشد، اور اس جیسوں کی کمی کو پورا کرنا، تدارک مطلب ہوتا ہے تلافی، کمی پورا کرنا، اور مثل اور اس جیسی چیزوں کی تلافی پوری کرنا، تدارم کیا ہوگا، ممتنع باشد، اور اس جیسی کمی کو پورا کرنا ممتنع باشد ناممکن ہو جائے گا، محال ہو جائے گا، کیا ہوا، وہ تدارک اور کمی کی تلافی کرنا، کمی پوری کرنا، مثل اس جیسی کمی کو پورا کرنا ممتنع باشد محال ہو جائے گا، اس لیے کیا ہے پہلے مارنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ نیک سہل است زندہ بے جا کرد، کشتارا باز زندہ نہ توا کرد، نیک سہل است زندہ بے جان، زندہ کو بے جان کرنا نیک سہلت بہت آسان ہے، زندہ کو بے جان کرنا نیک سہلست بہت آسان ہے، اس کا مطلب کیا پورے گا، نیک سہلست بہت آسان ہے، زندہ بھیجا کر، زندہ کو بھیجا کر دے، مردہ کر دینا بہت آسان ہے، کشتارا باز زندہ نہ توا کر، لیکن کشتارا مرے ہوئے کو باز پھر زندہ نہ توا کر نہیں کیا جا سکتا، لیکن مرے ہوئے کو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، نہ توا توانسر مصدر سکنا، لیکن زندے کو، لیکن مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ شرط عقل است صبر تیر انداز چون رفت از کمان آید باز، شرط عقل است صبر تیر انداز، تیر اندازی کرنے والے، تیر اندازی کرنے والے کا صبر بہت بڑی کیا ہے، ہاں شرط عقل است، اس کا مطلب کیا ہے، عقل مندی کی بات ہے، تیر اندازی کرنے والے کا جو صبر کرنا شرط عقل است، عقل مندی کی بات ہے، چون رفت از کمان، جب کمان سے چلا گیا تیر، نہایت واپس، باس تو واپس نہیں آئے گا، تو جب واپس چلا گیا، جب وہ کمان سے چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، تو صبر کرنے والے، تیر انداز کرنے والے کا صبر کرنا عقل مندی کی بات ہے، جب جو ہے کمان سے چلا گیا نہایت باز تو واپس نہیں آئے گا۔ اور چلیں حکیم کے باجو حال در افتد، ایسا عقل مند با کے باجو حال در افتد، ایسا عقل مند جو کسی جاہلوں کے ساتھ در افتد باید، در افتد، افتد کا مطلب یہاں لکھا ہوا آپ دیکھیے گا،
بحث میں پڑ جائے الجھ جائے. اگر کوئی عقل مند جاہلوں کے ساتھ اس میں پڑ جائے بحث میں پڑ جائے کہ توقع عزت ندارت تو پھر کیا ایسی صورت میں عزت کی امید نہ ہی رکھے کیونکہ جاہل جو ہیں وہ جٹ کچھ بھی بول دیں گے. اے عقل مند اگر کوئی عقل مند کسی جاہلوں کے ساتھ بحث میں الجھ جائے توقع عزت دارت ندارت تو عزت کی امید نہ رکھے. ندارت وہ اگر جاہل بزباں آوری اگر کوئی جاہل زباں آوری تیز زبانی چرب زبانی صحیح ہے. اگر کوئی جاہل چرب زبانی سے بر حکیم غالب آئے کسی عقل مند پر غالب آ جائے. اگر کوئی جاہل تیر انداز اگر کوئی جاہل چرب زبانی سے بر حکیم غالب آئے کسی عقل مند پر غالب آ جائے عجیب نیست تو تعجب کا یہ بات نہیں ہے کہ سنگیس کہ یہ پتھر ہے کہ گوہر را می شکنت کہ موتی کو توڑ دیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں گوہر مانے موتی اور پتھر کسے کہا گیا؟ جاہل کو. اور موتی کہا گیا علمند کو. حکیم ہے کہ جو کوئی حکیم بس جاہل ہو اگر کوئی حکیم اور جاہلوں کے ساتھ الجھ جائے تو عزت کی امید نہ رکھے. اور اگر کوئی جاہل زبان کے ذریعے یا چرب زبانی کے ذریعے کسی عقل مند پر غالب آ جائے تو تعجب نہیں ہے کہ پتھر ہے کھوہرا می شکنت جو موتی کو توڑ دیتا ہے. چلیں ترہم بر پلنگ تیز دندہ ستمگاری بوت بر کو سفندہ تیز دانت والے تیندوے پر رحم کرنا بکریوں پر ظلم ہوگا. ہر کیرا دشمن پیش است اگر نہ گوشت دشمن خیس است. ہر وہ جو شخص جو کہ دشمن کے ہر وہ شخص جس کے سامنے دشمن ہے ہر وہ شخص جس کے سامنے دشمن ہے ستمگاری بوت تو بکریوں پر ظلم کرنا ہوگا. ہاں تھا ہر کے راہ دشمن پیش ہر وہ شخص جس کے سامنے دشمن ہے اگر نہ کشت اگر نہ مارے دشمن خیشست تو اپنا دشمن ہے. سنگ در دست و مار بر سنگ خیرہ رائی بود قیاس و درنگ. سنگ پتھر ہاتھ میں ہے اور سانپ پتھر پر ہے ایسے وقت سوچو بچار غور و فکر کرنا اور تاخیر کرنا بے وقوفی ہوگا. وہ گروہ بخلاف ہی مصلحت دیدان اور ایک جماعت نے اس کے خلاف مصلحت سمجھی ہے. وہ گفتان اور انہوں نے کہا ہے درکشتن بندیاں تام ملاولا ترست کہ قیدیوں کو مار ڈالنے میں غور و فکر کرنا زیادہ بہتر ہے بحکم آنکھ. سبب اس کا یہ کہ اختیار باقی ہے کہ تباہ کشت کہ مارا بھی جا سکتا ہے وہ تباہ ہشت اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اگر بے تعامل کشتا شود اگر بغیر غور و فکر کیے مار دیا گیا محتمل است تو اس بات کا احتمال ہے کہ مصلحت فوت شود کہ کیا ہے مصلحت فوت ہو جائے. وہ تدارک مثل عام ممتنع باشد اور اس جیسی کمی کو پورا کرنا ناممکن ہو جائے. نیک سہل زندہ بے جا کرد کشتہ را باز زندہ نہ تواہ کرد. یعنی زندہ کو بے جان کرنا زندہ کو مردہ کرنا بہت آسان ہے لیکن مرے ہوئے کو پھر زندہ نہیں کیا جا سکتا. شرط اخلص صبر تیر انداز کہ چوں رفت از کمان نہایت باز. شرط تیر انداز کا تیر چلانے والے کا صبر کرنا عقل مندی کی بات ہے. چوں رفت از کمان جب کمان سے چلا گیا تو از نہایت باز تو پھر واپس نہیں آئے گا. حکمت حکیمے کا وجوہال در افتد اگر کوئی عقل مند جاہلوں کے ساتھ بحث میں الجھ جائے توقع عزت نہ دارا تو عزت کی امید نہ رکھے. وہ اگر جاہل بزاوا آبری بر حکیم غالب آیت اگر کوئی جاہل چرب زبانی کے ذریعے کسی عقل مند پر غالب آ جائے عجب نیست
ताज्जुब नहीं है कि संगीस्त क्या है वो, यानी जाहिल पत्थर है कि गौहर रामी शकनत, कि जो मोती को तोड़ देता है।